وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ الامین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اس لیے کہ باہر سے آنے والے سادات کرام علماء کرام تشریف لائیں گے۔ ضروری ہے کہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رب کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی اکرم سے بڑا دنیا میں کوئی عادل پیدا ہی نہیں ہوا۔ نبی اکرم نے جس کے لیے جو کچھ کہہ دیا کہ یہ چیز ناجائز و حرام ہے تو وہ چیز ناجائز و حرام، اور جس کے لیے ارشاد فرما دیا کہ وہ چیز حلال ہے تو وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ دنیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ دنیا میں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لیا، وہ جس طرح چاہے زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح زندگی گزارے گا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ہمارے لیے حجت اور دلیل بھی بن کر آئے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے اس پر عمل بجا لاؤ، اور جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ۔ بے شک صحابہ اکرام کا آپ جائزہ لو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم نے جس کے لیے جس چیز کو حلال کر دیا وہ چیز حلال ہو گیا، اور جس کے لیے منع فرما دیا وہ چیز منع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم کے زمانے میں
ایک ایسا جنگ ہوا اور اس جنگ میں بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہوا، مال غنیمت حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخاوت کے ساتھ جب اس مال کو بانٹا ہے، اتنا صحابہ اکرام کو نوازا، اس قدر نوازا، جب ایک میدان میں اس مال غنیمت کو رکھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکے بعد دیگر صحابہ اکرام کو بلاتے رہے اور مال کو تقسیم کرتے رہے۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخاوت کو دیکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ نبی اکرم کے سخاوت کے سامنے فیل ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سخاوت دکھائی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم کے سخاوت کے آگے دنیا کے تمام بادشاہوں کے سخاوت کو ایک پلڑا پر رکھ دیا جائے، اور نبی اکرم کے سخاوت کو جو اس دن آپ نے سخاوت دکھائی ہے اس کو ایک پلڑا پر رکھ دیا جائے تو تمام بادشاہوں کے سخاوت سے باری ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مال کو تقسیم کیا، اور جب مال کو آپ تقسیم کرتے رہے اور ایک شخص اس میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا آپ عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صحابہ اکرام کو زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں، لیکن جب میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو مجھ کو زیادہ مال نہیں بلکہ مجھ کو تھوڑا مال دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی عدل سے کام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عدل سے انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون ہے جو تیرے ساتھ انصاف کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو گستاخ رسول ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اسے قتل کر دے گا، لیکن اس کی نسل سے بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے، کچھ تو اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ تو اپنے صلب میں ہیں، اور بہت سارے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے، جس نے آپ کے سامنے گستاخی کی ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ آپ عدل کے ساتھ انصاف کیجئے، عدل سے کام لیجئے، اور یا رسول اللہ آپ سے بڑا عادل اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کی ضرورت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ عدل سے کام لو؟ اللہ کے نبی سید عالم نے فرمایا جا تو اسے قتل کر دے، میں دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح قتل کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑی دور کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے میدان میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ وہ تو یہاں سے غائب ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ کہیں چلا گیا اور میں لیٹ پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تم نے اس کو قتل کر دیا ہوتا تو میری امت ایک بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتی، لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی نسل سے قیامت تک کے لیے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، گروہ در گروہ فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، حتی یخرج آخرہم مع الدجال، یہاں تک کہ آخری فتنہ کب آئے گا؟ جب اس دنیا میں دجال آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، پیشن گوئی فرما دی کہ ایسے ایسے فتنے پیدا کیے جائیں گے۔ آپ ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، دنیا میں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں جانا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے اور جیسے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا، ایک فرقہ پیدا ہوا جو مانین زکات کا فرقہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، مگر زکات نہیں دیں گے، زکات کی فرضیت کے وہ منکر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فتویٰ جاری کیا کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، جبکہ یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے ہے اور زکات بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور جو زکات نہیں دے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ
نبی اکرم کے زمانے میں اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دیتا تھا زکات میں، اگر جب تک وہ ادا نہ کرے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے صدیق اکبر آپ کیسے ان کے ساتھ جہاد کریں گے جبکہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کے سب جنتی ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر کا ذرا علم دیکھو، جہاں جہاں حضرت صدیق اکبر کا دماغ پہنچا بڑے بڑے صحابہ کا دماغ وہاں نہیں پہنچا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب دو حدیثیں، ایک حدیث مختصر ہو اور دوسری حدیث تفصیل کے ساتھ ہو تو دونوں کا مطلب ایک ساتھ نکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من دخل لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ، جس الا بحق الاسلام، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال بھی محفوظ اور اس کی جان بھی محفوظ، الا بحق اسلام، مگر حق اسلام کی وجہ سے اس کی جان بھی ماری جائے گی اور اس کا مال بھی لیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو الا بحق اسلام دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ قصاص بھی لیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے زکات کو ادا نہ کیا، اور زکات بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور جو زکات کی فرضیت کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا علامہ حسن رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ۔ اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس طرح اپنے عشق کو گٹھی میں پلا دیا کہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط رہتا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن صحابہ کا ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگاتا تھا۔ آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، اور سب سے بڑا اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ ذات پروردگار عالم کا ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے، ہماری بگڑیوں کو بنانے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آج دنیا میں پیسوں والوں کی تعداد زیادہ ہے، ذرا سا اگر پیسہ بڑھ جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں میری عزت جائے چلی جائے، لیکن اس سیٹ کے سامنے میری عزت نہیں جانی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھو، صحابہ اکرام کے سامنے بڑے بڑے کفار و مشرکین آئے اور آپ کے ایمان کا سودا کیا، لیکن یہی صحابہ اکرام جن کے جسم پر پھٹا اور پرانا کپڑا ہوتا تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی اور زندگی بسر کرنے کے لیے گھر نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ صحابہ اکرام کے سامنے اگر نبی اکرم کی کوئی برائی کرتا تو یہ صحابہ اکرام اس کو قتل کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے زمانے میں جب رد وہابیہ کیا جاتا ہے، رد دیوبندیہ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، ان کا مسجد ان کا مسجد ہے، ہمارا مسجد ہمارا مسجد ہے، وہ کچھ بھی کرے ہم سے ان سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ رد وہابیہ اور رد دیوبندیہ یہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو اتنے بڑے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ دنیا کے ایک بڑے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت محمد پیر سید محمد جیلانی قادری خالدی رزاقی اور یہ یہاں حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جب حاضر ہوئے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور انہوں نے دل سے دعا مانگی اور صرف ایک دعا مانگی کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو اپنے غلامی میں لے لیجئے تاکہ میں زندگی کے آخری لمحے تک مال نہ حاصل کر سکوں، زندگی نہ گزار سکوں، لیکن اے اللہ کے نبی میں دین کا خدمت کرتا رہوں، دین کا کام کرتا رہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ مدینہ منورہ سے حیدرآباد آ جاتے ہیں۔ جب حیدرآباد آ گئے تو حیدرآباد میں ایک مسجد ہے جس کا نام مکہ مسجد ہے، اسی میں آپ امامت کرتے تھے، اسی میں امامت کرتے تھے۔ اسی دور میں مولوی اشرف علی تھانوی
थानवी की एक किताब तसनीफ में आती है जिसका नाम है हिफ्जुल ईमान। उसी किताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दिया गया। उसी किताब में लिखा हुआ है कि जितना इल्म नबी को है उतना इल्म चौपायों को है, जितना इल्म नबी को है उतना इल्म पागलों को है, जितना इल्म गधों को है उतना इल्म नबी को है। और हर आप दलील के लिए हिफ्जुल ईमान उठाकर देख लो, सफा नंबर 15 और 16 पर लिखा हुआ है। जैसे ही वो किताब मंजरे आम पर आती है तो पूरे हैदराबाद में तहलका मच जाता है। और उसी मस्जिद में एक शख्स सैयद पीर मोहम्मद जिलानी की बारगाह में आया और कहा कि हैदराबाद में एक मौलवी आया है जिसका नाम अशरफ अली थानवी है। उसने एक किताब तसनीफ फरमाई है जिसका नाम हिफ्जुल ईमान है। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दी। जैसे ही उन्होंने ये सुना, फौरन अगले दिन जुमा का वक्त होता है और अपने मिंबर के मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर उस किताब की तरदीद करते हैं, उसका रद्दे बलीद करते हैं। जब उसका रद्दे बलीद हुआ, पूरे हैदराबाद दक्कन में ये तहलका मच जाता है कि आज के बाद अशरफ अली थानवी की कोई किताब न ली जाए, न पढ़ा जाए। उनकी कुफरी इबारत है। अगर कोई मुसलमान उस पर अकीदा रखता है तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। उसके बाद थोड़े ही दिनों के बाद मौलवी अशरफ अली थानवी हैदराबाद आते हैं। जुमा का वक्त है। पीर सैयद मोहम्मद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब आप मिंबर पर खड़े होते हैं, क्या देखा कि मौलवी अशरफ अली थानवी बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। फिर भी आपको जलाल आ गया और फिर आपने उसकी किताब हिफ्जुल ईमान की तरदीद की। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मौलवी कासिम नानदवी के घर, उनके बेटे का नाम है मोहम्मद अहमद, उनके मकाम पर एक मीटिंग होती है। बहुत से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हाजिर होते हैं। उसी में अशरफ अली थानवी भी आता है, पीर सैयद मोहम्मद जिलानी भी आते हैं। जब आए तो अल्लामा सैयद जिलानी ने जैसे ही मौलवी अशरफ अली थानवी को देखा, आपका पारा गर्म हो गया। गजबनाक हालत में आपने वहीं पर हिफ्जुल ईमान का रद्द किया। उस वक्त भी अशरफ अली थानवी बिल्कुल चुप बैठे हुआ था। जब वहां से मजलिस खत्म होती है, रात में पीर सैयद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने बिस्तर पर सोते हैं, रात में ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। उनका नसीबा बेदार हुआ। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ सैयद पीर जिलानी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। अल्लामा सैयद जिलानी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे किस कारनामे की वजह से आप बहुत खुश हैं और मुझको आप क्या नवाजना चाहते हैं। पीर सैयद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ सैयद पीर अहमद जिलानी, आपने हिफ्जुल ईमान का रद्दे बली किया है। मेरा रूह इतना खुश हो चुका है, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुमको अता करने के लिए तैयार हूँ। हजरत पीर सैयद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी तो बीत चुकी है और जो आखिरी जिंदगी है, या रसूल अल्लाह, आप अपने मदीना में मुझको बुला लें, वहीं पर मेरी जिंदगी गुजर जाए और आखिरी हाल में जब मैं मरूं तो मदीने के खाक में मुझको दफन किया जाए। कुछ ही दिनों के बाद पीर सैयद मोहम्मद जिलानी मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं और 10 साल तक वहां पर मुकीम रहे। और आखिरी लम्हे में जब आपका इंतकाल हो जाता है तो आपके मदीने के मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये कहा जाता है कि तकरीरों में रद्द क्यों करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान के भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के तीनों ईमान को लूटा जाएगा तो परवरदिगार आलम इसी धरती पर एक आलिम रब्बानी को पैदा फरमा देगा। और 14वीं सदी में परवरदिगार आलम ने जिस आलिम रब्बानी को पैदा फरमाया है वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजा हैं, जिनका नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। और आला हजरत बहुत अच्छा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हैं। और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
ایسے ایسے کارنامے کو انجام دیا ہے اور حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے اعلی حضرت کو خلافت اور نیابت حاصل ہوا ہے۔ اسی دنیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور علامہ سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین ہیں، فقیہ اعظم ہیں، محدث ہیں، اور یہ پاکستان کے رہنے والے بزرگ ہیں، یہ علی پور کے رہنے والے تھے، یہ اپنے زمانے کے زبردست فقیہ ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں سوتے ہیں اور خواب میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب میں آئے اور سید جماعت علی شاہ پوری نے فرمایا کہ اے حضور غوث اعظم، اس وقت پورے ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں میرا نائب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اور اسی پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سید شرف پوری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے زبردست بزرگ ہیں، فقیہ اعظم ہیں اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ پورے پاکستان میں ان کا نام ہے۔ ایک مرتبہ یہ رات میں سوتے ہیں، خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت ہوتی ہے اور سرکار غوث اعظم نے جب ان کو یاد فرمایا اور جب اپنا جلوہ دکھایا تو علامہ شرف پوری نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم، اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں میرا نام، میرا نائب حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو علامہ محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ پاکستان سے چلتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں اور جب بریلی میں آئے تو اعلی حضرت کے دربار میں آتے ہیں اور جیسے ہی اعلی حضرت کے حجرے میں داخل ہوئے تو اعلی حضرت سامنے کھڑے ہوئے تھے، لگتا ہے کہ شرف پوری کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی علامہ شرف پوری اپنا ہاتھ بڑھایا، اعلی حضرت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، علامہ شرف پوری نے اعلی حضرت کے ہاتھ کو چوم لیا اور پھر پلٹ کر اعلی حضرت نے علامہ شرف پوری کے ہاتھ کو چوم لیا۔ علامہ شرف پوری نے فرمایا کہ حضور آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ اس لیے کہ آپ نائب غوث اعظم ہیں، پورے ہندوستان میں آپ نائب ہیں حضور غوث اعظم کے اور پوری دنیا میں آپ نائب ہیں حضور غوث اعظم کے۔ انہوں نے فرمایا، علامہ شرف پوری نے فرمایا میں نے آپ کا ہاتھ اس لیے چوما ہے کہ آپ سے بڑا اس زمانے میں کوئی فقیہ نہیں ہے اور آپ نے میرا ہاتھ کی چوما۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ جس شخصیت نے خواب میں غوث اعظم کی زیارت کی ہے اس کا ہاتھ ہی کیا چومنا، اس کا پیر بھی چوما جائے گا اور اس کا پاؤں بھی چوما جائے گا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنا فرمایا، علامہ شرف پوری کو اپنے بارگاہ میں بیٹھایا اور 3-4 دن تک مہمان بنے رہے اور پھر اس کے بعد جب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ ایک بڑے مجمع عام سے علامہ شرف پوری نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، بریلی کی دھرتی سے آ رہا ہوں اور میں نے اعلی حضرت کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہا ہوں اور میں نے اعلی حضرت کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا ہے، الدولۃ المکیہ کو دیکھا ہے، ان کے تصنیفات کو دیکھا ہے۔ وہاں پر جہاں اعلی حضرت بیٹھتے ہیں ان کے بغل میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور اسی پردے کے پیچھے سے حضور غوث اعظم جو جو بتاتے چلے جا رہے ہیں اعلی حضرت اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور اعلی حضرت حضور غوث اعظم کے نائب ہیں، خلیفہ مطلق ہیں اور پروردگار عالم نے ان کو ولایت کے منزل پر فائز فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم سیکھا جائے، علم سے آدمی قدر والا ہوتا ہے۔ علم اجالے کا نام ہے، علم لائٹ کا نام ہے اور جہالت اندھیرے کا نام ہے۔ جس کے اندر جہالت بھری ہوتی ہے اچھی بات کی جائے گی خراب لگتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کے اندر تمیز ہوتی ہے۔ اور ہمارے فقہا نے اس طرح علم حاصل کیا ہے کہ اگر ان کے زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کو پتا چلے گا۔ کون نہیں جانتا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ حضرت امام شافعی یہ غزہ میں پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد غزہ کے رہنے والے تھے، لیکن آپ کا قبیلہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا اور آپ کے آباء و اجداد جا کے غزہ میں جا کر بس گئے تھے۔
ایک مرتبہ جب حضور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہوتے ہیں، بڑی کڑی اور محنت کے ساتھ آپ کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت امام شافعی دو سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے، اور آپ کے والدہ نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ چلا جاؤں اور وہیں پر رہ کر میرا بیٹا تعلیم حاصل کرے گا۔ حضرت امام شافعی کی والدہ آپ کو لے کر چلتی ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے محدثین کی بارگاہ میں لے کر چلتی ہیں اور آپ کو بیٹھاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورے مکہ کے سب سے بڑے امام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بچپن کا عالم ہوتا ہے، جب آپ مکہ کے گلیوں میں گھومتے ہیں، نہایت غریب ہیں، مفلسی کا عالم ہے، اور آپ کے پاس نہ قلم خریدنے کے لیے پیسہ ہے، نہ کاغذ خریدنے کے لیے پیسہ ہے۔ آپ مکہ کے گلیوں میں گھومتے رہے اور اونٹوں کے بڑے بڑے ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کو دھلتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں، اور سکھانے کے بعد اسی پر حدیث رسول کو نقل کرتے ہیں۔ جب آپ ایک مرتبہ مینا میں جاتے ہیں حج کے ارادے سے، مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھے میاں سے آپ کو ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب بوڑھے میاں سے ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھے میاں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی امام شافعی نے سنا کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، ان کا دل تڑپنے لگا اور کہا کہ کاش نبی اکرم کی زیارت ہو جاتی تو میرا دل وجود سے مشرف ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں بالکل مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں، مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں، اور بالکل میں مسجد نبوی کے پاس کا رہنے والا ہوں۔ ان دونوں میں اچھی طرح باتیں ہونے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد بوڑھے میاں نے فرمایا آپ میری دعوت کو قبول فرمائیے۔ امام شافعی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کے دعوت کو قبول فرماتا ہوں۔ پھر بوڑھے میاں وہیں پر چٹائی کو بچھاتے ہیں اور اپنے جھولی کو نکالتے ہیں اور اس میں سے سوکھی روٹی نکالا اور دونوں وہیں پر بیٹھ کے کھانے لگے۔ جب کھانے لگے، بات ہی بات میں حضرت امام شافعی نے پوچھا کہ جب آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں تو مدینہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام حضرت امام مالک ہے، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں، میں نے بارہا دیکھا ہے، میں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہیں۔ حضرت امام شافعی نے پوچھا کہ ان کا رنگ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت گورے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا قد کتنا ہے؟ کہا بہت لمبے قد کے ہیں۔ کہا ان کی داڑھی کیسی ہے؟ کہا بہت سفید داڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کپڑا کس طرح پہنتے ہیں؟ کہا سفید لباس پہنتے ہیں۔ حضرت امام شافعی پوچھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بوڑھے میاں جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ بوڑھے میاں نے فرمایا کہ جب آپ کو امام مالک سے اتنی محبت ہے تو آپ مدینہ منورہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کرائے کے لیے پیسہ نہیں ہے، نہ میرے پاس اونٹ ہے نہ کھچڑ ہے، میں بہت مفلس آدمی ہوں اور میرے پاس خرچ کا پیسہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی نے جب یہ فرمایا تو ان بوڑھے میاں نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ ایک قافلہ آیا ہے اور ایک گھوڑا بھی ہے۔ جو قافلہ آیا ہے اس میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا گھوڑا خالی ہے، میں ان سے اجازت لیتا ہوں، جب اجازت دے دے تو آپ اس پر بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں اور اجازت مل جائے تو میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر مدینہ منورہ جا سکتا ہوں۔ بوڑھے میاں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے وارثین سے اجازت لیتے ہیں۔ جب اجازت ملتی ہے انہوں نے کہا یہ گھوڑا تو خالی ہے، اسی پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، مدینہ منورہ جا سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی حضرت امام مالک کے دیدار کے لیے اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ جب آپ مکہ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایک بزرگ ہیں جو تہبند کو اوڑے ہوئے ہیں اور ایک کپڑا اپنے لپیٹے ہوئے ہیں اور بہت لمبے قد کے ہیں، سفید داڑھی ہے اور بڑے حسین و جمیل ہیں۔
हैं वो आकर मिंबर पर बैठ जाते हैं। हजरत इमाम शाफई ने फरमाया कि लगता है कि यही हजरत इमाम मालिक है। बूढ़े मियाँ ने जितने औसाफ बताए थे सारे औसाफ इनमें पाए जाते हैं और यही हजरत इमाम मालिक हैं। फिर थोड़ी के देर के बाद तलबा इकराम आते हैं, तिलमीज आते हैं, बेशुमार बच्चों आते हैं, अपने हाथ में कलम और कागज लेकर बैठ जाते हैं और हजरत इमाम शाफई हैं, हजरत इमाम मालिक हैं, उन तमाम बच्चों को हदीस रसूल का इमला करा रहे हैं। जब हदीस रसूल का इमला करा रहे हैं, हजरत इमाम शाफई के पास न कागज है, न कलम है, न रोशनाई है, कुछ भी नहीं है, तो वो हदीस रसूल कैसे लिखते? हजरत इमाम शाफई के सामने एक टिंका पड़ा हुआ था, उस टिंके को उठाते हैं और अपने हाथ के हथेली पर लिखने लगते हैं। हजरत इमाम मालिक बोलते चले जा रहे हैं और हजरत इमाम शाफई अपने हाथ के हथेली पर लिखते चले जा रहे हैं, जबकि कुछ भी लिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ इसलिए कलम चला रहे हैं, टिंका चला रहे हैं ताकि लिखने वालों से तशब्बुह हासिल हो जाए, ताकि हजरत इमाम मालिक जो हदीसें बोल रहे हैं मैं भी लिखने वालों में शामिल हो जाऊं। फिर उसके बाद हजरत इमाम मालिक हदीसें बोल रहे हैं और बोलते बोलते फिर उसके बाद जब अज़ान का वक्त होता है, नमाज का वक्त हुआ, सारे तलामिज़ा, सारे तालिबे इल्म अपने कलम और कागज को जमीन पर रखते हैं और सारे के सारे वजू बनाने के लिए चले गए। हजरत इमाम शाफई वहीं पर बैठे हुए हैं। वो फरमाते हैं कि मेरा वजू था और मैं बैठा हुआ था। हजरत इमाम मालिक ने मुझको बुलाया कि ऐ नौजवान जरा मेरे सामने हाजिर हो जाओ। हजरत इमाम शाफई खड़े होते हैं, इमाम मालिक के पास जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं हदीस रसूल बोल रहा था तो तुम टिंके से अपने हाथ पर क्या लिख रहे थे? हजरत इमाम शाफई ने फरमाया कि आप हदीसें नकल करवा रहे थे, मेरे पास कागज नहीं था, कलम नहीं था, मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, मुफलिस आदमी हूँ और खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। तो मैंने टिंके को उठाया और अपने हाथ के हथेली पर लिखने लगा। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि तुम हदीस रसूल की बेहरमती करते हो, अपने हाथ के टिंके से लिखते हो, अपने हाथ पर टिंके से लिखते हो। हजरत इमाम शाफई ने फरमाया हुजूर मैं बेहरमती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके तमाम तलबा लिख रहे थे, मैंने भी सोचा कि मैं भी हदीस को लिखता चला जाऊं। हजरत इमाम शाफई ने फरमाया कि हुजूर जब आप हदीस रसूल लिखवा रहे थे तमाम तलबा के पास कलम थे, दवात थे और कागज थे और उन तमाम हदीसों को मैं अपने दिल के तख्ती पर लिख रहा था। जैसे ही आपने फरमाया कि मैं अपने दिल के तख्ती पर लिख रहा था, इमाम मालिक कहते हैं अच्छा तुम अपने दिल के तख्ती पर लिख रहे थे, बताओ इस मजलिस में मैंने 1000 हदीसें लिखवाई हैं, अगर तुम अपने दिल के तख्ती पर लिख रहे थे तो 500 हदीसें पेश कर दो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम अपने दिल के तख्ती पर लिख रहे थे। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर मैं अपने दिल के तख्ती पर लिख रहा था। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं अपने दिल के तख्ती पर उस हदीस रसूल को नोट कर रहा था। इमाम मालिक ने फरमाया कि अगर तुम अपने दिल के तख्ती पर लिख रहे थे तो 1000 हदीसें जो मैंने लिखवाई हैं उसको खड़े होकर एक वक्त में सुना दो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम हदीस रसूल को अपने दिल के तख्ती पर लिख रहे थे। हजरत इमाम शाफई खड़े होते हैं और जिस सनद के साथ और जिस मतन के साथ हजरत इमाम मालिक ने हदीसें लिखवाई थी उसी सनद के साथ आपने एक लम्हे में उन तमाम हदीसों को सुना दिया। जब आपने उन हदीसों को सुना दिया तो हजरत इमाम मालिक हैरत में पड़ गए और आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि ये बच्चा इतना बड़ा फकीह बनेगा, इतना बड़ा फकीह बनेगा कि पूरी दुनिया में इसकी तकलीद की जाएगी। जैसे ही आपके जबान से ये जुमला निकला लोगों ने देखा है कि हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हदीस रसूल को सुना तो हजरत इमाम मालिक के दुआओं का नतीजा था कि हजरत इमाम शाफई इतने बड़े इमाम हुए कि आज पूरी दुनिया
دنیا میں ان 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کی تقلید آج پوری دنیا میں ہو رہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں علم دین حاصل کرو۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات اور ذرا ملاحظہ فرما لے کہ حضرت امام مالک کا یہ حال ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا حال ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو آج کے غیر مقلد وہابی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کو صرف 13 حدیثیں یاد تھی، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 86,000 مسائل قرآن و حدیث سے نکالا ہے، اور جب 86,000 مسائل کو جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم موٹی کتاب ہو جائے گی۔ حضرت امام اعظم کا علم اتنا تھا کہ آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے۔ جب ایک شخص آیا اس نے اپنے قصے کو سنایا۔ قصہ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا اپنے دالان میں کتاب پڑھ رہا تھا، گرمی کی شدت ہے، پیاس لگتی ہے، اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ جب اس کی بیوی پانی لینے کے لیے جاتی ہے، کنویں پر پہنچتی ہے، کیا دیکھا کہ کنویں پر بہت بھیڑ ہے۔ پہلے زمانے میں کنویں سے پانی کو نکالا جاتا تھا، بیوی پہنچی، زیادہ بھیڑ ہے، آنے میں بہت لیٹ ہو گیا۔ جب آنے میں لیٹ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا شوہر قسم کھا لیتا ہے اگر میری بیوی نے کسی کو پانی پلائی یا پیا یا پھینکا یا رکھا تو میں اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ جیسے ہی اس نے قسم کھائی اس کی بیوی آتی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے اگر تو نے جو اپنے ہاتھ میں پانی لیا ہے، اگر تو نے اس پانی کو پی لیا یا کسی کو پلا دیا یا پھینک دیا یا زمین پہ رکھ دیا تو تجھ کو ایک طلاق پڑ جائے گی۔ جب پڑ جائے گی تو اس نے سوچا، جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے اس نے کہا کہ آخر میں نے کون سی قسم کھا لی ہے کہ میری بیوی تو طلاق سے نکل جائے گی، میرے نکاح سے نکل جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان بھاگتے ہوئے آتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے پانی پیاس لگی تھی، میری بیوی پانی لاتی ہے، میں نے اس سے کہا اگر پانی کسی کو پلا دی یا پیا یا سکھا دیا یا پھینک دیا یا رکھ دیا تو تجھ کو طلاق پڑ جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے فقہا کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے کہا کہ تیری بیوی پانی کو پیے گی یا پانی کو رکھے گی یا پانی کو پلائے گی یا پانی کو پھینک دے گی، ان 4 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا علم دیکھو، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف 13 حدیثیں یاد تھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا علم دیکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تیرے بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، مسئلہ بڑا آسان ہے، ذرا ایک کپڑے کو تو اپنے ہاتھ میں لے لے اور تیری بیوی جس پیالے میں پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس پیالے میں کسی کپڑے کو ڈال دے، وہ پورا کپڑا پانی کو جذب کر لے گا تو نہ پینا ہوگا، نہ پھینکنا ہوگا، نہ پلانا ہوگا، نہ اس کا رکھنا ہوگا، تیری بیوی طلاق اس کو نہیں پڑے گی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا علم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں علم دین حاصل کرو۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہماری رہنمائی فرمانے والا سب سے بڑا ذات ہے تو وہ ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ دنیا کے لوگوں کے در در پر کیوں بھٹکتے ہو؟ ذرا ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے دل کو لگا لے، نبی اکرم کی بارگاہ میں اپنے دل کو لگا لے، جس طرح وہ نواز دیں گے پوری دنیا کے بادشاہ بھی نہیں نواز سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے مسلمانوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈر محسوس ہو تو صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ دینا، ڈر بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کر چلے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔